اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ نصوحہ میں بڑی تسلی، لفظ نصوحہ میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے اور تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر تم سچے دل سے کر لو پھر اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کوئی دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے، جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، چونکہ اللہ پر ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اوپر زیادتی ہو تو میں معاف کرنے میں دیر کیوں لگاتا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو مجھے معاف کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ وحضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معاف کرنے میں تمہارا جو نفس ہے نا وہ بڑا کنجوس اور بخیل واقعہ ہوا ہے، تو میں اس لیے معافی میں دیر لگاتا ہوں کہ اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کر دیں، بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جس سے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب کی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی یا اللہ، اب ایسا ایمان دا بول ہے میرے کو اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو مت لو، یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے، بڑا ظلم ہے، بہت ظلم۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کہنا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں اگلے ہفتے آ گیا، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا، بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا، لیکن وہ 2 گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، 2 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ بتاؤں، الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے، الا وقول الزور، اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول، اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول جھوٹا بول جھوٹا بول، اور سارے 8 بازار کیا ریڑھی والے کیا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتا ہے دے سکتا نہیں دینا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک ہے، جب
میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں کہ یہ ایک گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرا بندہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، تو آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، چل بے ٹکٹا ہی جنت جا جاؤ جنت میں۔ تو اللہ کو تو پرواہ نہیں نا، اللہ اثر سے پاک ذات ہے، جب وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ میرے اوپر اثر ہوتا ہے تو میں دیر لگاتا ہوں۔ تو ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور ایک معافی مانگنا سیکھ لیں، بے حساب جنت میں جائیں، چونکہ اس کام کے کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر کے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو۔ ناصح درزی کو کہتے ہیں، ناصح درزی، آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناصح کہتے ہیں، ناصح ہوتا ہے، اور من صح سوئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں۔ جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں۔ تو لفظ نصوحہ میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا۔ لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے، ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں، تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے، تو جب معافی مانگے گا میں معاف کروں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں۔ قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا ابتلعی، نکل جائے اس کو، تو وہ زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے، کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کرو۔ انہوں نے کہا اور پکڑو، اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کرو۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع دارے، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے۔ وہ اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا، اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَاثْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا، میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کرتا۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے ہے، بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ اتنی بڑی ہستی پیچھے ہیں، سفارشی ہیں، اور
اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ تم فرائض چھوڑ کر آؤ اور حرام کاریاں کر کے آؤ پھر مجھے کہو یا رسول اللہ میری جان بچائیں۔ تو دیکھو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب دیے ہیں، ان کی وجہ سے تو اگر ہمارے حبیب نہ ہوتے تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اور جن گناہوں پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیے، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، اس سے کروڑوں گنا بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم انسان ہی ہیں، ہماری شکلیں اللہ نے مسخ نہیں کی کہ پیچھے وہ اپنے حبیب کے آنسو دیکھتا ہے، طائف کا خون دیکھتا ہے، احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دان دیکھتا ہے۔ ایسے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں کر کے گیا، اور ہم نے کس مہربان کو کھلا دیا۔ کوئی ایسا مہربان لاؤ تو صحیح جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کیا حکم کرے میں سونا چاندی بن کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ اور وہ حبیب رات کے وقت کبھی چارپائی پہ یوں گرتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، اور پھر ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو فکس کر کے ایسے نیچے جھک جاتا ہے، ایسے بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، سر زمین کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے اور کہا عائشہ بھوک بہت لگ رہی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تھوڑی سی بھوک لگتی ہے نا روزے، 3 دن گزر جاتے تھے میرے نبی کے منہ میں ایک دانہ نہیں جاتا تھا، عائشہ بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں ہر شے حاضر ہو جائے گی۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملوں گا، میرے بھائی جو نبی تھے وہ اسی طرح فقراء چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں۔ لوگ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی مختصر کر دے، گزارے کی کر دے، گزارے کی۔ تو بہت خوبصورت ہے سب سے آخری ندا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ جو اس طرح جڑ جائے دین کے ساتھ کہ جیسے دھاگا، سوئی دھاگا کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے پھٹتا ہے، تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ پھٹے نہیں، لیکن اگر پھٹ جائے تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، تم آ کے مانگو دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، کسی کی یاد آئے، کسی کی یاد آئے تو آدمی اس کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، نہیں ایک کیفیت بنتی ہے۔ یہ بچے یہاں رہتے ہیں، لمبا عرصہ رہتے ہیں تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے لیٹے لیٹے، تو یہ کیا کہتے ہیں، گھر 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 گھر، نہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، تو وہ یاد۔ تو جب میں نے رائمنڈ میں زندگی دی تھی تو جب میری 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا، جب
شادی ہو گئی. شادی کے بعد جب میں رائمنڈ گیا تو اب مجھے ہر چیز کھانے کو آئے اور مجھے بیگم یاد آئے, مجھے گھر یاد آئے. تو اب میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا, بیگم 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 ہے. یاد ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے, ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کا نام ہے, اس کیفیت کا نام ہے ذکر. وہ جو یاد کر کے آپ کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے, ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. وہ جو ایک کسک محسوس ہوتی ہے اور ایک اندر میں ایک اداسی کی کیفیت بنتی ہے, اس کو ذکر کہتے ہیں. پھر سبحان اللہ بھی ذکر ہے, الحمدللہ بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے, اللہ اکبر بھی ذکر ہے. لیکن آدمی ہر وقت تو کام کر رہا ہے, ہر وقت تو یہ نہیں زبان سے کہہ سکتا, کام میں مشغول ہوتا ہے. تو ہتھ یار کارول دل یار ول, ہتھ کارول, کار ہے کار نہیں, کار پنجابی والا جس سے ہم کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی زراعت کر رہا ہے, کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کار, کاروبار نہیں کہتے کاروبار. تو ہاتھ کارول دل یارول, اس کو ذکر کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو اور آپ کی تجارت آپ کو جب کوئی غلط کام ہونے لگے تو اللہ کی یاد سامنے آ جائے. لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے لیے حرام اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آگے اللہ آ جائے. میرا بندہ, میں جو تیرا رب بیٹھا ہوں خزانے لے کر, میں نے کیا کرنا ہے ان خزانوں کو, تیرے لیے ہیں, نہ کر نہ کر. اور اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرے سے بڑا ناکام کوئی. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن, میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی, میں کوئی نہیں تھکا. تو سن دے پہ ہو, میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الی, تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق, ایک کام تیرے ذمہ ایک میرے ذمہ. تو میری مان, یہ تیرے ذمہ, تجھے رزق پہنچانا میرے ذمہ. آج تم کہتا ہے کہ کم سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا, جھوٹ نہیں بولوں گا تو بازار میں کیسے بیٹھ سکوں گا, اور اگر میں صحیح تولوں گا تو پھر میرا پروفٹ کم ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتا, اللہ کہتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک, جب تم ماں کے پیٹ میں پردوں میں چھپا ہوا تھا اس وقت تمہیں رزق کون دے رہا تھا, کون پہنچا رہا. اور اس وقت صرف تو نہیں بن رہا تھا, میں جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو میں اکیلا نہیں بن رہا تھا, میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے, اور ہر بچے کی سٹیج الگ الگ ہے. ایک کے ناک بن رہا ہے, ایک کا کان بن رہا ہے, ایک کی زبان بن رہی ہے, ایک کی انگلیاں بن رہی ہیں, ایک کے گھٹنے بن رہے ہیں, ایک کے ٹخنے بن رہے ہیں. تو اگر اللہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر بھی کسی سے غافل ہو جائے, وہ غفلت سے پاک ہے, اگر ہو جائے تو یہ آنکھیں ماتھے کی بجائے پیٹ پہ لگ جائیں اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے لگ جائیں. اتنی بڑی کائنات کے اندر نر مادہ کا نظام چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سب کو رزق پہنچاتا ہوں. کس نے پہنچایا تھا تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق, اس وقت کون تھا؟ اچھا, اور جب تو دنیا میں آ گیا, وَلَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ, تیرے منہ میں دانت نہیں کہ تو کاٹ سکے, وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے, وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي, تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ تو چل سکے. نہ تو چل سکتا ہے, نہ تو پکڑ سکتا ہے, نہ تو کاٹ سکتا ہے, نہ تو بول سکتا ہے, نہ تو بتا سکتا ہے. جب تو اس بے بسی کے عالم میں تھا تو میں نے کیا کیا؟
أدرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ میرے بندے، میں نے جب تو ایسا بے بس تھا، نہ بول سکے، نہ بتا سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ خود کھا سکے، نہ پی سکے، تو تیری ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشمے بنا دیا اور وہ تیرے لیے خالص دودھ نکالنے لگے، اور وہ ابلتا ہوا صاف ستھرا شفاف ماں کے دودھ کی تاثیر اگر کوئی برائیوں میں نہ مبتلا ہو جائے، 40 سال تک ماں کے دودھ کی تاثیر چلتی ہے۔ میں نے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالا جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہو کے تیرے منہ میں جاتا رہا، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو آج تو کہتا ہے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کے لیے کر رہا ہوں، کتھوں کھاواں، ہیرا پھیری نہ کرا کتھوں کھاواں۔ ایک ملاوٹ کرنے والا تھا، میں نے اس سے کہا یار تم کیوں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ کرتا تھا، میں نے کہا یار تم کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اگر میں صحیح تیل بیچوں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s کی، تو مجھے 50 روپے بچتے ہیں، اور اگر میں ملاوٹ کروں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپے بچتے ہیں، 500 روپے میں میرا بجلی کا بل ادا ہو جاتا ہے۔ تو میں پاگل ہوں جو میں 50 روپے نہ کماؤں، میں 500 کماؤں گا، کیونکہ اس کو اللہ کا رب ہونا یاد نہیں، اس کو ماں کی چھاتیوں کا دودھ یاد نہیں، ماں کے پیٹ میں غذا کا پہنچنا یاد نہیں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ پرواز چڑھنا، جوانی تک آنا یاد نہیں، تو کہہ رہا کتوں کھاواں، کتوں کا بھی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا۔ ایک غلط تصور بن گیا ہے، کمائیں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، کمانے کا حکم ہے، حلال کمانے کا ہے، صحیح کمانے کا ہے، لیکن ادھر یقین بن گیا ہے کہ میں ایک دفعہ چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور اپنے دوستوں سے ملنے، تو وہ سارے شفٹ ہو گئے تھے نیو ہاسٹل میں، اقبال ہاسٹل سے نیو ہاسٹل، کچھ میڈیکل کالج چلے گئے تھے۔ تو ایک لڑکا فیصل آباد کا تھا، ظہیر، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ مل گیا تھا، مجھ سے 1 سال آگے تھا۔ تو ہم سارے وہاں اکٹھے بیٹھے تھے کینٹین پر نیو ہاسٹل کی، تو مجھ سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کی کر رہے ہیں آج کل؟ ہے کہ میں مولوی بن رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کھانے کا کتوں؟ اس کو میری بیک گراؤنڈ کو پتہ ہے، چونکہ ہم 5 سال کٹھے رہے سینٹرل ماڈل اسکول میں، تو اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو لیکن اتنا تاثر غلط ہو گیا ہے کہ بازار میں بیٹھے بغیر روٹی نہیں ملتی۔ مجھ سے کہنے لگا کھانے کا کتوں؟ میں کہا اللہ دے گا، کھانے کا اللہ اتو سٹے گا۔ تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے، تو میں نے کہا تو کتوں کھانے گا؟ تو ایسے بیٹھا تھا، میں کہا میں ڈاکٹر بن رہا۔ لوگوں نے پیشاب ٹیسٹ کر کر کے تو روٹی کھا سکنا ہے، میں قرآن پڑھا کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر، تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ من یفعل ذلک، جس نے یہ کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ انتہائی ناکام ہیں، ہم فاولئک اور ہم اور الخاسرون، تینوں معرفہ کے لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مارا ہے کہ یہی ناکام ہے جو پیسے بتاعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، میرے نبی جیسا کریم حبیب شفیق مہربان نبی اتنے جلال میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا برباد ہو جائے
सोने पे ईमान को बेचने वाला और चांदी पे ईमान को बेचने वाला और दुनिया की रंगीनियों पर ईमान को बेचने वाला हलाक और बर्बाद हो जाए। तयसवन तकस, हलाको मुंह के बल गिरे। वैदा शी का फलन तो किश, और अगर उसे कोई कांटा भी चुभे तो कोई उसका कांटा निकालने वाला ना हो। इतने गुस्से में आपने ये बद्दुआ फरमाई। तो मेरे भाइयों, कितना इकट्ठा करें? बहुत इकट्ठा कर लिया। कारून की तरह इतना माल इकट्ठा किया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन जब मौत के साथ टक्कर खाएगा जीरो हो जाएंगे। एक सेकंड पहले तारिक जमील का लाया जा रहा है, एक सेकंड के बाद उसको कह रहे हैं डेड बॉडी, नाम को नहीं ले रहा, मैयत, डेड बॉडी, जनाजा। और हमारे देहातों में कहते हैं मंजी आ गई, यानी कि जनाजा, मंजी आ गई, चारपाई आ गई। एक सेकंड पहले एक शख्स ने अपनी बीवी, बाज़े होते हैं ना बेवकूफ़ नादान जो बीवियों पे पाबंदी लगाते हैं कि तूने माँ बाप से नहीं मिलना, माँ बाप के घर नहीं जाना। ये बहुत बड़ा जुल्म और सितम है जो हमारे माशरे और माहौल में हो रहा है कि बीवियों को खुद माँ बाप की गोद में रहता है और अपने बीवी को कहता है तूने माँ बाप से नहीं मिलना, अपने बहन भाइयों से नहीं मिलना। एक बीच में इजाफी बात आ गई। तो ऐसे ही एक बेवकूफ़ खामिन ने बीवी से कहा कि तू माँ बाप के घर गई तो तुम्हें 3 तलाक। रुक के बेचारी घर बचाने के लिए। एक दिन उसका वालिद फौत हो गया अचानक, तो उसने कहा तलाक होती है तो हो, मैं बाप का चेहरा देखे बगैर तो उसे रुखसत नहीं करूँगी। तो चली गई। तो आम लोगों में, ख़ानदान में बात फैल गई कि तलाक हो गई। तो जब मुफ्ती साहब से पूछा गया तो उनका तलाक नहीं हुई कि वो अपने बाप के घर नहीं गई, उसका बाप मर चुका है, अब वो घर उसके बेटों का हो गया है और इसका भी हो गया है। तो ये अपने घर गई है, अपने भाइयों के घर गई है, बाप के घर नहीं गई। अभी बाप की डेड बॉडी बेडरूम में पड़ी है और घर पराया हो गया। माल हुई है जो हमने आगे भेज दिया, पैसा हुई है जो हमने आगे पहुंचा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कोई साइल आता था तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सवारी भेज दी, मेरा सामान मेरे घर पहुंचाने के लिए सवारी भेज दी। क्या मतलब कि मैं इसको दूंगा और मेरा ये दिया तेरे फजल से आखिरत में पहुंच जाएगा। तो सवारी आ गई मेरा सामान मेरे घर पहुंचाने के। मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो कि या अल्लाह, हम देखो जब मौत आएगी ना तो सारी शक्लें तुम्हारी नजर से ओझल हो जाएंगी, सिर्फ तुम्हारा अपना अमल तुम्हारे सामने होगा। इसलिए अपने अमल को खराब नहीं करना, अपने औलाद के कमाना है, रिस्क हलाल कमाना। एक हदीस भी सुनाता हूँ, जिसने रिस्क हलाल कमाया, बच्चों पे खर्च करने के लिए कमाया, पड़ोसियों पे खर्च करने के लिए कमाया, सवाल से बचने के लिए जिसने रिस्क हलाल कमाया, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में 14वीं रात के चेहरा लेकर आएगा, 14वीं रात के चांद जैसा चेहरा लेकर अल्लाह की बारगाह में। मन तलब दुनिया हलालन सायन अला अहलिही ताअत्तुफन अला जारिही इस्तिफ़ाफ़न अनिल मसअला। तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ऐसे उठेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा हो। रिस्क हलाल कमाना इतनी बड़ी इबादत है। तो भाइयों, ये कमाइयाँ हमें अल्लाह से और अल्लाह के रसूल की याद से गाफिल न कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ों, बच्चों, बेटियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज मुझे कहा गया है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी क्या है। तो मैंने 2 हदीसें पढ़ी हैं, उस बाद में बात करेंगे। हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हो जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। इसमें
ایک تو ترجمہ ہے والضحا، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحا، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحا، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحا، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ علم یجد کا ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا۔ فَتَرْضَىٰ، میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں۔ کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ اب یہ 84 کی بات ہے،
تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا، خدائے دا پارا۔ اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا، یہ زیادہ زیادہ 5 روپے دے دے گا۔ اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے، 5 روپے، وہ بڑی گاڑی تھی، وہ تو خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے خدائے خدائے، اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا، اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے اتنے دے دیے باقی واپس نہ لے لے، تو وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ ہے فترضا، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علم یجد کا یتیم، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں، بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے، نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ علم یجد کا یتیما فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلا، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا، بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے، الم یجدک
यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसका उसके साथ जोड़ है। ववजदक आइलन फ़अग़ना, इसका आखिरी आयत के साथ जोड़ है। ववजदक आइलन फ़अग़ना और वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा। अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। पहली मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, ये जाके जुड़ती है अलम यजिदक यतीमन फ़आवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा। और आगे क्या आ रहा है? ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। ये तीन तीन का सेट है। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, ये जाके जुड़ता है अलम यजिदक यतीमन फ़आवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये जाके जुड़ता है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा, ये जाके जुड़ता है ववजदक आइलन फ़अग़ना। फिर अगली तीन इन ऊपर वाली तीन से जुड़ती हैं मेरे महबूब। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। सुब्हान अल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है कि ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, तो लिख रहा फ़अम्मस्साइल फ़ला तनहर। मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया। आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फ़हद्दिस। ये सूरत वद्दुहा में मैं गुम हो जाऊंगा। मुझे तो थोड़ा आगे ये बताना है कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कसमें उठाई हैं। कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा, और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और कुरान ने जितनी कसमें उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है। फला व रब्बिक, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। अब थोड़ा गौर फरमाएं। अल्लाह मेरे नबी का रब है, अल्लाह हम सब का रब है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूं बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें। मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। ला युमिनून, ये आप टोरंटो वालों को बता दें, हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी गुलामी में नहीं आएंगे, जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा, मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूँगा। इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया, भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, वो उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे?
ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی جس سے آئیے ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا؟ میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، اور کوئی بولو تو صحیح کیا ردم ہے۔ اب ترجمہ سنو، وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ سبحان اللہ، کیا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے۔ ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ۔ وہ کہتے ہیں وہ اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو گیا۔
اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ کون؟ وسیم۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو، اسے کہتے ہیں قسیم، تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے۔ ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی۔ حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القسم، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رحبر، مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، یہاں 4 آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں